السلام علیکم ناظرین، 28 جنوری 2026 کو سانحہ بھاٹی گیٹ کے پیچھے کون اصل ذمہ دار ہے؟ اب تک حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ ایک ماں اور اس کی کم سن نومولود بیٹی کی جان چلے گئی ہے۔ ادارے ایک سے دوسرے ادارے پر الزامات لگاتے جا رہے ہیں، کارروائیاں کن کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے سینئر کرائم جرنلسٹ فراز نظام صاحب سے۔ فراز صاحب بتائیے گا کہ 28 جنوری کی شام کو 7 بج کے ریسکیو والوں کو جب کال موصول ہوئی تو اس وقت کال پہ کیا کہا گیا، پھر یہ معاملہ خرابی کی طرف کیسے چلا گیا، حکومت کی طرف سے ترجمان پنجاب حکومت کی طرف سے کیسے غلط بیان آ گئے، پھر یہ معاملہ بگڑتا گیا، پھر واپس صحیح کریکشن کی طرف کیسے آیا؟ شکریہ عثمان بٹ صاحب۔ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہاں پر موجود جس شخص نے کال کی وہ اس خاتون کا شوہر تھا، اوکے، اور اس نے یہ کال کی کہ میری بیوی اور میری بیٹی سیوریج لائن ہے اس میں گر گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں پر ادارے پہنچتے ہیں اور امدادی کارروائیاں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو وہی سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا یہاں پر وہ کیسے گر گئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کی تلاش شروع کرتے ہیں تو کئی گھنٹے وہ لگے رہتے ہیں، اور اس دوران وہ اس بات پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ گر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک کال ریسیو ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی ہو رہی ہو، پولیس کو ہو رہی ہو، ریسکیو کو ہو رہی ہو، وہ ایل ڈی اے کو ہو رہی ہو، واسا کو ہو رہی ہو، کسی کو بھی ہو رہی ہو، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم وہاں جا کے مکمل چھان بین کریں۔ سب سے پہلے ریسکیو والوں نے کہا کہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اب شروع اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے کہ جب ریسکیو آپریشن کرنا شروع کرتا ہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ واسا کو بھی طلب کر لیتے ہیں، ایل ڈی اے جو ہے ٹیپا اس کا جو بنا ہوا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، تو وہاں سے اس چیز پہ پہنچا جاتا ہے کہ کیسے گر گئے۔ پہلے تو وقت ضائع کیا کہ یہ سوچنے پہ کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اگر انہوں نے شروع میں اسٹارٹ میں آپریشن کیا بھی تو انہوں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں پہ گر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اچھا، اگر کوئی گرا ہے تو وہ آگے کس طرح چلا گیا۔ اب دیکھیں نا، آپ جب اس میں سب سارا ٹائم ضائع کر دیں گے اور آپ یہ بس پوچھ رہے ہیں میرے سے جو کال کرنے والا ہے یا آپ سے کہ بھائی آپ کی بیوی کیسے گر گئی، آپ کی بیٹی کیسے گر گئی، اچھا یہ ریسکیو والوں کو کام تو نہیں ہوتا؟ کسی کام دیکھیں، آپ کو جب کال ریسیو ہوئی ہے، آپ اس جگہ پر گئے ہیں، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ میری بیوی گر گئی، میری 9 ماہ کی بچی گر گئی۔ آپ یہ دیکھیں 2 قیمتی جانیں ہیں کہ ایک ماں ہے اور اس کی بچی ہے، وہ ایک سیوریج لائن میں گرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ آپریشن کریں، آپ اس کے وہ سیوریج لائن جس جگہ سے گزری ہے اس کا لنک ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کا آپریشن کرنا بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں لاشیں نہیں ملی ہیں اور ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں خود وہاں پر موجود تھا جب ہم گئے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا جو میاں ہے جو سعدیہ انتقال کر گئی ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھائی غائب ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی شور مسجد ہے، پولیس ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ گھر والے وہ بیچارے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں کہ جی ہماری بچی گر گئی ہے، آگے سے اس کی بچی تھی، معصوم جان تھی، اس کو تلاش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کام بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ کام اس لیے بند ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے تمام اداروں کی جانب سے کہ یہ مشکوک واقعہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مشکوک واقعے کی تفتیش پہلے کی جائے گی، یہ پتہ لگایا جائے گا کیا اس کی بیوی اور بیٹی گرے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے یا پھر یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک فیملی آتی ہے شور کوٹ سے اور دربار حاضری لگاتی ہے، دربار حاضری لگانے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے جہاں پہ ان کا کھانا ہوتا ہے رات کا، اور وہ رشتہ دار بھی جن کے گھر کھانے پہ جانا ہوتا ہے وہ رشتہ دار بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تو ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا دربار سے واپس آپ کے پاس رات کا کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شور کوٹ سے آ کے یہاں پہ ڈرامہ رچائیں گے، اور ان کو ڈرامہ رچانے کے لیے بھی کون سی جگہ ملی ہے؟ داتا دربار کے سامنے جہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پر جو سیوریج لائن ہے، مین ہول ہے، اس میں آرام سے ہم چھلانگ لگائیں گے اور ہم مر جائیں گے یا ہم لاپتہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا دماغ دیکھیں آپ کہ ایک اتنا بڑا واقعہ اس کو اتنا نارمل لیا گیا، اور بھائی یہی کہا گیا کہ یار یہ غلط ہے، یہ فیملی غلط ہے، یہ سڑک کیوں بند کر رہی ہے، یہ تجاوز کیوں کر رہی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جو میاں ہے اس کا بھی بیان سامنے آیا۔ پہلے تو لاہور تک پولیس نے ان کو ایسا پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کوئی جاتا بھی تھا تو پولیس والے خود ان کے پاس آ جاتے تھے اور روکتے تھے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی چیز نہیں کرنی۔ اب انہوں نے جب شور کوٹ جنازوں کے بعد وہاں پہ ان کے شوہر نے، غلام مرتضیٰ نام ہے اس کا، سعدیہ کا شوہر، اس نے بات کی، اس نے بتایا کہ مجھے پولیس لے کے گئی، وہاں پر مجھے
تشدد کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ واقعہ کیا ہے اصل میں, اور وہ کہتا رہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے میری بیوی گر گئی ہے, اس کی گود میں میری 9 ماہ کی بیٹی تھی, وہ اس کے اندر گری ہے, لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ تم نے قتل کیا ہے یا پھر کچھ اور کیا ہے, تم بتاؤ. تو آپ دیکھیں نا, یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب اب آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں دے سکتے. گورنمنٹ کچھ بھی کر لے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کے اوپر نوٹس لیا, ایکشن لیا, یہ ان کا اچھا اقدام ہے, لیکن دیکھیں نا ان کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے نا. جتنی ہماری جو ہائی کمانڈ ہے, اداروں کے جو سینئر افسران ہیں, کیا ان میں سے کسی کو معطل کیا گیا؟ مریم نواز صاحبہ نے ان سب کو بولا اور یہ کہا کہ جی اسسٹنٹ کمشنر کیا, واسا کا جو ایم ڈی ہیں وہ کیا, ٹیپا, جو بھی ریسکیو, سب وہاں پر ادارے موجود تھے, پولیس کی آئی کمانڈ تھی, ہاں سرزنش کی. ملبہ کس پہ گرا؟ چھوٹے لوگوں پہ. ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے کہ چھوٹے لوگوں پہ ملبہ گرتا ہے, بڑے لوگ جو ہے نا آرام سے وہ صحیح رہتے ہیں. اور دیکھیں جواب دہ سب ہی ہیں. اگر صوبے کی سربراہ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, تو لوگ انہی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے نا, انہی کو ٹارگٹ کریں گے نا کہ جی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے تو ان کا صوبہ ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بتائے گا کہ پولیس کو کس نے کہا کہ آپ ان کو جو گرنے والی خاتون ہے اس کا بچی ہے اس کے شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو پکڑ لیں, اور پولیس کو بلایا کس نے تھا؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے اب, خود آگے پولیس نہیں اس میں ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کا واقعہ ہے تو اس میں تمام ادارے آتے ہی ہیں نا. تو ریسکیو کا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس میں وہ گر بھی سکتے ہیں نہیں گر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز سامنے آئی تھی کہ آپ دیکھیں کہ لاپتہ تو انسان ہو سکتا ہے وہاں سے, کہ چلے رکشے سے اترے ہوں گے, گھر والوں کی نظر سے اوجھل ہو کے اور خود نکل گئی ہوگی بچی کو لے کے, لیکن ایک ماں گر گئی ہے اور اس کے گھر والے بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی, اس کے ساتھ اس کی 9 ماہ کی معصوم بیٹی تھی, وہ اس سیوریج لائن میں گرے ہیں. تو ان کی بات پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر تو یہ لاش نہ ملتی رات کو 1 سے 1:30 بجے کے قریب خاتون کی, تو یہ انہی کے اوپر ان کا شک جانا تھا. پولیس نے اس کے شوہر کو ہی اپنے پاس رکھنا تھا, اس کے بھائی کو رکھنا تھا, اور یہ کہنا تھا کہ بتاؤ وہ کدھر گئی, کیا وہ کسی کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہے یا پھر وہ تم سے ناراض تھی یا تم لوگوں نے اس کو کچھ کیا, نقصان پہنچایا. تو یہ چیزیں تھی جو پولیس اپنے طور پہ پوچھنے میں مصروف تھی. اور ریسکیو والے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ ایسا واقعہ ہو نہیں سکتا. واسا کے شاید ایم ڈی کا آپ نے بیان سنا تو وہ بھی یہ کہتے رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گرے اور اس کے بعد وہ اس جو پانی ہے اس میں ڈوب جائیں. انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری کو کس نے مس گائیڈ کیا تھا, جس بنا پہ وہ کہہ رہی تھی کہ بعد میں کہ مجھے تو مس گائیڈ کیا گیا تھا, پھر سی ایم پنجاب نے کہا کہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ مس گائیڈ کیسے کیا گیا؟ جو ان کے پاس قلم دان ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو کیا ان کا بنتا یہ کہنا کہ جی مجھے مس گائیڈ کیا گیا؟ تو آپ اتنی جلدی کیوں اپنی جو پریس ریلیز ہے یا پھر اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں؟ آپ کم از کم 5 6 7 8 گھنٹے 10 گھنٹے انتظار تو کریں نا, کلیریفیکیشن دینے کی کلیریفیکیشن. اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ڈرامہ کریں گے نا. آپ دیکھیں نا ملٹیپل لوگ وہاں پر موجود ہیں, ان کی فیملی کے, اس کا شوہر ہے, اس کی آگے سے ساس ہے, پھر جن کے رشتہ داروں کے گھر اس نے جانتا وہ ہیں, کزنز ہیں. تو یہ انکوائری جو کمیٹی تھی جس نے انکوائری کی اس میں بھی بات سامنے آئی کہ اتنے زیادہ لوگ تھے, تو اتنے زیادہ لوگ مل کے اس جگہ پر کھڑے ہو کے ڈرامہ کیوں رچائیں گے؟ تو ان لوگوں کو خود سے بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے, کیونکہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, میڈیا وہاں پہ لگا رہا ہے. میڈیا کل تک گزشتہ پورا لگا لے کہ پورے لگا لے ایک طرح سے 2 دن میڈیا نے اس اسپاٹ پہ کھڑے ہو کے رپورٹنگ کی ہے. جب یہ واقعہ ہوا, جب کال ریسیو ہوئی, تو پھر عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم میڈیا کو تو دیکھتی نا کہ وہ تو نہیں غلط کر رہا نا, ہر چینل تو نہیں خبر غلط چلائے گا. ٹھیک ہے فراز صاحب, میں اس سپورٹ پر نہیں گیا تھا, میں گھر میں تھا, میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایسے خبر آئی ہے, اور میں آفیشیل گروپس میں ایڈ ہوں, ریسکیو کے بھی اور دیگر اداروں کے آفیشیل گروپس ہیں. میں تو کہیں سے مس گائیڈ نہیں ہوا. میں تو مطلب میری طرح اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو ایک عام شہری ہیں, چھوٹے موٹے صحافی ہیں, ہم لوگ تو کبھی مس گائیڈ نہیں. اتنی بڑی انفارمیشن منسٹر کیسے مس گائیڈ ہو گیا؟ ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا, آفیشیل چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے. ایک آفیشیل ایک ادارہ ہے, اس کے ایک آفیسر نے میسج کیا کہ یہ معاملہ ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کر لیا کچھ ہی دیر میں, 1 سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم نہیں گزرا ہوگا. اس نے کہا ہم نے تو انویسٹیگیٹ کر لیا لیکن یہ مشکوک لگ رہا ہے, یہ اس کے اوپر بھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پھر فردر پتہ چلے گا. تو آپ لوگ بھی اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں, میں فیملی کے انٹرویوز وغیرہ کرتا ہوں, میں جن کے سامنے گرے وہ عینی شاہد ہیں, جائے وقوع کو دیکھتا ہوں, فیملی والے عینی شاہد ہوتے ہیں. پھر میرے ذہن میں بھی اس ٹائم آیا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے
کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کی آواز بتا رہی ہوتی ہے, گھر میں سے 2 لوگ 3 لوگ ڈرامے میں شامل ہوں گے, 10 لوگ تو نہیں شامل ہوں گے نا, 10 کے 10 کی باڈی لینگویج ایک طرح کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے. اور وہاں پہ دیکھیں نا, اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ یار یہ فیملی جو ہے صحیح کہہ رہی ہے, اس کی مدد کرنے کی بجائے اسی کو مشکل میں ڈالا. وہ تو میں پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کی لاش نہ ملتی نا سعدیہ کی, تو شوہر اور ان کا بھائی تو پھر پولیس کی حراست میں. جس طرح اس نے کہا کہ میرے پہ تشدد بھی ہوا ہے, پھر آئی جی پنجاب کی کال آئی مجھے, تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا, تو اس کے بعد پولیس والوں کے رویے تبدیل ہوئے. تو یہ بے حیثی ہے ہمارے معاشرے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. وہ بے شک گری تھی, نہیں گری تھی, یہ بات کی باتیں ہیں, لیکن جو ہیپننگ ہوئی اس وقت آپ اس کو تو دیکھیں نا, آپ تلاش کریں, آپ اپنی تو ایفرٹ پوری کریں. ٹھیک ہے, اس حلقے کے ایم پی اے غالباً بلال یاسین صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو کہ سیاسی سیٹ ہے, ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا یا کوئی بیان؟ پھر اس کے علاوہ پولیس نے کیا ایکشن لیا؟ جو پولیس کے جو کانسٹیبلز اور جو جتنی بھی ٹیم گئی تھی وہاں پہ, جنہوں نے ایسے شہری کو گرفتار کیا جس کی کانسٹیبل جہاں دیکھیں جو متعلقہ تھانہ لگتا ہوتا ہے نا, اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے. پولیس کا بتانا ہے کہ جو تھانے کا ایس ایچ او ہے زین عباس, ایس ایچ او جو ہوتا ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر, اس کو معطل کر دیا گیا. اور پھر جس طرح ایس پی سٹی ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی یہ چیزیں چیک کی جا رہی ہیں, دیکھا جا رہا ہے, نوٹس انکوائری چل رہی ہے کہ جی کہ کیوں وہاں پر ان کو لے کے گئے, پھر کون کون تشدد کرتا رہا, کیوں پریشر ان کے اوپر ڈالتے رہے. یہ تو دیکھیں بات کی باتیں, اگر یہ بھی چیزیں میڈیا پر نہ آتی تو سب چیزیں نارملی چلتی, اور سب لوگ بس یہ چاہ رہے تھے, گورنمنٹ جو مشینری تھی نا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ سب اچھا بتایا جائے, سب اچھا بتایا. میڈیا کو وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جھوٹا ہے, میڈیا جھوٹا ہے, میڈیا غلط کہہ رہا ہے, فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز. اور یہ ان کا رویہ جو ہے نا بڑا عجیب سا ہے, اور یہ آگے جا کے بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں تنگ کر سکتی ہیں. ابھی تک کیا ملا آپ کو؟ ایک میڈیا جھوٹ بول رہا ہوگا, 2 بول رہا ہوگا, 3 بول رہے ہوں گے,